آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 18۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے التباس۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسے عام طور پر التباس تا کے زبر کے ساتھ بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مشکوک ہونا، تو درست ہے التباس تا کے زیر کے ساتھ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے التجا، اسے التجا بول دیتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ التجا تا کے زیر کے ساتھ، بمعنی گزارش کرنا، منت سماجت کرنا۔ التزام، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اسے بھی التزام بول دیتے ہیں، یہ صحیح ہے التزام، کسی چیز کو لازم بنا لینا اور ضروری قرار دینا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح التماس عربی زبان کا لفظ ہے، اسے التماس بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ التماس یہ بھی گزارش، منت سماجت کے معنی میں آتا ہے۔ التفات عربی زبان کا لفظ ہے، اسے بھی التفات بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ توجہ، مہربانی اور محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پر لفظ بولا ہے توجہ، اکثر لوگ اسے توجہ پڑھتے اور بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ توجہ، تو التفات۔ اسی طرح ایک لفظ ہے التوا، التوا ملتوی کرنا، دوسرے پر کسی معاملے کو ڈیپینڈنٹ کر دینا، ٹال دینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے التوا تا کے زیر کے ساتھ، اسے التوا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے الجھنا یا الجھن، اسے عام طور پر الجھنا بول دیتے ہیں، الجھنا یعنی لام کے اوپر زبر بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ لام ساکن ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے، الجھن یا الجھنا، الجھنا، تو اسے الجھنا بول دیتے ہیں، الجھنا، یہ غلط ہے۔ اس میں ہا کو بھی سکپ کر دیتے ہیں اور لام کے اوپر زبر بول دیتے ہیں۔ صحیح ہے الجھنا، یعنی لام ساکن ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے اور ہا کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ الحاصل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قصہ مختصر یا آخر کار، الحاصل۔ اور الحاد عربی زبان کا لفظ ہے، دین سے پھر جانا، سیدھے راستے سے کترا کر چلنا، ملحد ہونا، اس کے لیے بولا جاتا ہے الحاد۔ ایک لفظ ہے الحاح، یعنی آخر میں بھی ہا، سینٹر میں بھی ہا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منت سماجت کرنا اور گڑ گڑانا، الحا۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے الحاق، عربی زبان کا لفظ ہے شامل کرنا، یہ بعض بول دیتے ہیں الحاق، ہمارا وفاق کے ساتھ الحاق ہے، الحاق نہیں ہوتا، الحاق، یہ حمزہ کے کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے الست، کیا لفظ ہے؟ الست، یہ عربی زبان میں تلمیح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا میں نہیں ہوں؟ الست کا مطلب کیا میں نہیں ہوں۔ یہ جو حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، الست میں یہ کیا کے معنی میں ہے، اور لستا یہ لیسا کی گردان ہے، اور اس میں لیسا کا جو لفظ وہ نفی کے معنی میں آیا، اور تاپشتو یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، تو الستو کا معنی ہوتا ہے کیا میں نہیں ہوں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے، قرآنی آیت ہے الست بربکم، اس کی جانب کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ارواح کو اپنے سامنے جمع کر کے کہا تھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے عہد الست، عہد الست۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے السلام، یعنی السلام علیکم، اسے بعض لکھنے میں درمیان کا جو لام ہے اسے سکپ کر دیتے ہیں، جو حمزہ کے بعد آتا ہے، اور اسلام لکھ دیتے ہیں، السلام علیکم، یہ غلط ہے۔ بولنے کے اندر بھی بعض السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، درست کیا ہے؟ السلام علیکم، یعنی یہ جو سین ہے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے 2 بار، تو اسے کہا جاتا ہے السلام علیکم۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کلمہ دعا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو۔ ایک لفظ ہے السنہ، عربی زبان کا لفظ ہے السنہ، تو یہ لسان کی جمع ہے، بمعنی زبانیں، بولیاں، گفتگو، السنہ۔
تو اسے السنا بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ السنا، سین کے نیچے کسرہ ہے۔ ایک لفظ ہے الف، ایک ہے الف اور ایک ہے الف۔ لام کے ساکنز کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہزار۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے الف، تو اس کا معنی ہوتا ہے ہزار۔ اور ایک ہوتا ہے الف، یہ الف کا تلفظ ہے اور حروف تہجی کی جو تختی ہے اس میں جو پہلا آتا ہے وہ الف ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کے دو الفاظ ہیں۔ تو الف کا معنی ہزار اور الف، یہ الف کو کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے الف للہ، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اردو زبان میں، الف للہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل عیاں، تنہا، ننگا اور اکیلا اور مفلس اور محتاج، ان سبھی معانی میں یہ استعمال ہوتا ہے الف للہ۔ اور بعض اس کو الف اللہ بھی بول دیتے ہیں، لیکن جو ایک زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے الف للہ۔ یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے الفت، یہ فصحاء اور بلغاء اسے استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے، محبت، پیار اور دوستی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے الف لیلہ، الف لیلہ، بعض اسے الف لیلہ بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح ہے الف لیلہ، یعنی لام کے اوپر ساکن جزم پڑھنی ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ فرضی قصوں کی مشہور کتاب اس کا نام ہے اور اس میں 1000 کہانیاں درج ہیں، اس لیے اس کا نام الف لیلہ یعنی 1000 راتیں رکھا گیا ہے۔ تو یہ لیلہ، یہ جو ہے نا الف لیلہ بولا، یہ اصل میں ہے لیلہ عربی کے اعتبار سے۔ تو چونکہ اردو لہجے میں لیلہ بھی بول دیتے ہیں تو اس طرح دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ ویسے اس کی جو درست ادائیگی ہے وہ ہے الف لیلہ، الف لیلہ۔ تو یہ رات کے معنی میں ہے، نہ کہ مجنوں کی لیلہ۔ وہ جو مجنوں کی لیلہ ہے وہ بھی لیلہ ہے، لیلہ آخر میں گول ہا ہے عربی میں۔ اردو میں چونکہ اسے لیلہ بول دیتے ہیں تو اس لیے اس کو بھی الف لیلہ بول دیتے ہیں، ورنہ درست کیا ہے الف لیلہ، اور وہ مجنوں کی لیلہ۔ ایک لفظ ہے القاب، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بعض اسے القاب بول دیتے ہیں، القاب یہ غلط ہے، حمزہ کے زبر کے ساتھ ہے القاب، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لقب کی جمع ہے۔ ایک لفظ ہے القاء، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ الہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بات کہ جو دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی جائے اسے کہا جاتا ہے القاء۔ تو یہ درست اس کی ادائیگی القاء کے ساتھ ہے۔ ایک لفظ ہے القصہ، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غرضے کے یا الحاصل یا قصہ مختصر۔ یہ جو لفظ ہے نا مختصر، اسے بعض یعنی زیادہ ہی کوئی اردو والا ہونے کا شو کرنے کے لیے مختصر بول دیتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ حد درجے کا تصنع اور بناوٹ اختیار کرنا کسی زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے، تو اس لحاظ سے اسے مختصر بول دیتے ہیں، زیادہ ہی اردو کے اوپر ماہر بتانے کے لیے۔ تو یہ صحیح کیا ہے مختصر، تا کے اوپر زبر پڑھنی ہے، تا کے نیچے کسرہ نہیں پڑھنی، قصہ مختصر یا مختصر۔ اچھا، ایک لفظ ہے ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو لغت میں بھی، اور وہ ہے اللہ میاں۔ اللہ میاں نے فرمایا، اللہ میاں نے یہ کیا، یہ عربی اور اردو زبان کا مرکب ہے۔ لفظ اللہ تو عربی کا ہے اور میاں یہ اردو زبان کا۔ یہ لفظ میاں محبت اور احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ میرے میاں ابھی آئے نہیں ہیں، تو یہ احترام کا لفظ ہے۔ لیکن ابھی ہماری جو زبان اور بولی ہے اس میں اللہ کے ساتھ لفظ میاں یہ احترام کے طور پر نہیں بلکہ یہ ٹونٹ کے طور پر اور مذاق کے طور پر، اور یوں سمجھیے کہ ایک استہزاء کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور مزاح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ میاں نے فرمایا، اللہ میاں کی گاں، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو میاں کا لفظ اب ہمیں اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کرنا، اسے ترک کر دینا چاہیے۔ اور آپ کہیں گے کہ جب لغت میں ہے یا استعمال کرتے ہیں تو کیوں ترک کر دینا چاہیے؟ بھئی
زمانے کے مرور کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ، زمانہ کے گزرنے کے ساتھ جو زبان ہوتی ہے اس میں چینجنگ اور تبدیلی آتی رہتی ہے، اور یہ تبدیلیاں اہل زبان اور ماہرین فن قبول بھی کرتے ہیں، اور یہ زبانوں کا اور ان کے تغیر و تبدل کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اس لیے لغت میں بھی لکھا ہے، استعمال بھی ہوتا تھا، اور یہ لفظ میاں رسپیکٹ اور عزت کے طور پر ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن موجودہ زبان میں یہ بطور رسپیکٹ اور عزت کے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کمی اور کجی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں اس لفظ کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو اللہ میاں یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ تو لفظ اللہ کے ساتھ آپ کوئی اور لفظ استعمال کریں، میاں کا لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ ترک کر دیں۔ ایک لفظ ہے اللہ نگہبان، اسے بول دیا جاتا ہے نگہبان، نگہبان، یہ غلط ہے، یہ اردو زبان کا لفظ ہے نگہبان، اللہ نگہبان، یعنی ہا کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ یہ خدا حافظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا اللہ حافظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور رخصت کے وقت یہ کلمہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ الماس، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ایک بہت قیمت والا، قیمتی اور نایاب پتھر ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے جو پہاڑوں، دریاؤں اور کانوں میں پایا جاتا ہے۔ الماس یہ لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے، اور یہ فصحاء اپنی شاعری میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں، لفظ الماس کو۔ ایک عربی زبان کا مقولہ ہے جو ہماری اردو میں فصحاء اور بلغاء استعمال کرتے ہیں، وہ ہے المعنی فی بطن الشاعر، المعنی فی بطن الشاعر، یہ طوا ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، فی کا معنی میں، معنی کا معنی معنی، اور شاعر کا معنی شاعر۔ یہ تب استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بات کا مطلب واضح نہ ہو، تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ شعر کے معنی شاعر ہی جانے، یا شاعر ہی کے دل میں ہوں گے کہ اس کا معنی اور مطلب اور مراد کیا ہے۔ تو المعنی فی بطن الشاعر ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب شعر کا معنی بالکل واضح نہ ہو۔ ایک لفظ ہے علم نشرح، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بات تو علم نشرح ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، مشہور ہونا، ظاہر ہونا، کھلا ہوا ہونا۔ تو علم نشرح یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عربی مقولہ تھا جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا تھا، المکتوب نصف الملاقات، کہ خط جو ہے نا، خط لکھنا یہ آدھی ملاقات کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا تھا، آج کل اس کا استعمال متروک ہے۔ ایک لفظ ہے الہی مہر، یہ اردو زبان کا لفظ ہے، یہ مہر شاہی، لازمی اور ضروری قرضہ یا کسی شے کو اپنے اوپر لازم کر لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں الہی مور، یہ بات یا یہ چیز میرے اوپر الہی مور آ، تو وہ صحیح لفظ کیا ہے؟ الہی مہر، یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے الہیات، عربی زبان کا لفظ ہے الہیات، الہیات نہیں، یا کے تشدید کے ساتھ الہیات، یہ لفظ الہی سے منسوب ہے۔ یہ اس علم کے بارے میں بولا جاتا ہے جس میں خدا کے وجود اور ذات و صفات سے متعلقہ اہل علم بحث کرتے ہیں، تو اسے الہیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے انگلش زبان کا ہماری زبان میں، اور وہ ہے الیکشن، اس کا معنی ہوتا ہے انتخاب، چناؤ، یا لوگوں کا اپنے نمائندے کو چننے کا عمل۔ تو لفظ کیا ہے؟ الیکشن، ہم بول دیتے ہیں الیکشن، یعنی حمزہ کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ الیکشن۔ ایک لفظ ہے علیم، لفظ کیا ہے؟ علیم، اسی سے ہے علم، یہ عین کے ساتھ نہیں بلکہ یہ لام کے حمزہ کے ساتھ ہے علم۔ جو عین کے ساتھ ہوتا ہے علم، اس کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، اور یہ جو علم ہے حمزہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ، درد، اور اسی سے ہے علیم۔ اور اسی طرح علیم بھی ہوتا ہے عین کے ساتھ، وہ ہوتا ہے جاننے والا، اور یہ ہے حمزہ کے ساتھ علیم، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے
دردناک اور تکلیف دہ چیز کے لیے بولا جاتا ہے علیم، حمزہ کے زبر کے ساتھ۔